ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے علم میں خاص برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات بطور خاص شامل کیے جاتے ہیں۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات آپ بھیج سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی اسی پروگرام میں جو سوالات موصول ہوں اور ان کے انشاءاللہ جوابات پیش کیے جائیں گے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں تو ان کو بھی شامل کریں گے۔ آپ مزید اس دوران حج کے سوالات ہوں، قربانی کے سوالات ہوں تو آپ اپنے سوالات ریکارڈ کروائیں، انشاءاللہ ان کے بھی جوابات آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ میرا نام محمد عمران ہے، میرا تعلق کراچی کے علاقے رنچوڑ لائن سے ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا شوہر بغیر طلاق چھوڑ دے تو عورت دوسری شادی کر سکتی ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ کیا بات ہے، یہ سوال ہے اور بعض اوقات اس طرح کے اعلانات ہوتے ہیں نا مختلف جگہوں پہ یا مساجد کے اندر بھی، تو بہرحال سوال تو سوال ہے۔ طلاق نہیں ہوئی ہے اور چھوڑ دیا ہے تو اب عورت کیا آگے شادی کر سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میاں بیوی کے درمیان اگر کسی بھی اعتبار سے نا اتفاقی، ناچاکی ہو اور اس ناچاکی کے عرصے کو بھی ایک بڑا لمبا وقت گزر چکا ہو، مثلاً 2 سال 10 سال تک، بعض اوقات میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، ایک دوسرے سے الگ ہیں، اور ان دونوں کے درمیان یہ بات فائنل ہے کہ شوہر نے طلاق نہیں دی، صحیح، عورت نے شرعی اعتبار سے کسی طرح سے خلا شوہر سے حاصل نہیں کی، صحیح، یعنی نکاح جو ہوا تھا وہ باقی ہے، وہ اب تک باقی ہے۔ باقی آپس میں اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس نہیں ہیں، بیوی اپنے میکے ہے یا اپنے گھر پر ہے، یہ پوچھتا نہیں، نہ وہ پوچھتی ہے، اور اس انداز سے اگر کئی سال بھی گزر جائیں تو نکاح خود بخود ایکسپائر نہیں ہوتا۔ صحیح، نکاح یعنی ختم لوگوں میں جو مشہور ہے کہ اتنی مدت گئی، یہ ہو گیا، تو وہ غلط ہے، یہ غلط مشہور ہے۔ لوگوں میں جو خاص ٹائم پیریڈ لوگوں نے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ اگر اتنے عرصے تک میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ رہیں تو ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ایک خاص قسم کا مسئلہ ہے، اس کی خاص شرائط ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان شرائط کے مطابق فقہاء کرام نے اس کا حکم، قرآن کی آیت ہے لیکن اس کو ایلا کہا جاتا ہے، اس کے اپنے ایک شرائط ہیں، وہ باقاعدہ شوہر قسم کھاتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کے مسائل الگ ہیں۔ لیکن نارمل جو میاں بیوی کے ایسے ہی ناراض ہو کے دور ناراض ہیں، ناچاکیاں بڑھتی چلے گئیں، وہ اپنے بچی کو، بیٹی کو اپنے گھر لے کر آ گئے اور اس دوران عورت کو شوہر سے رابطہ نہیں کرنے دیا جاتا، پھر آدمی بھی ٹسل میں وہ بھی رابطہ نہیں کرتا، اس صورت میں بسا اوقات مہینوں اور سالوں تک، ایک عرصے تک یہ دونوں ایک دوسرے سے رابطے میں نہیں ہوتے۔ تو اس طرح میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کسی بھی قسم کا نہ ہو، اور اس کو چاہے کتنا ہی عرصہ گزر جائے، اس صورت میں وہ عورت اور یہ شوہر یہ آپس میں ایک دوسرے کے میاں بیوی ہی رہیں گے، اور جو شرعی احکامات ہیں وہ برقرار رہیں گے۔ مثلاً یہ عورت چونکہ اس کے نکاح میں ہے تو یہ عورت کہیں اور آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ اپنے طور پہ فرض کر لیا کہ بھئی یہ اتنے عرصے میں نکاح ختم ہو گیا اور اس کے بعد یہ عدت کا پیریڈ ہو گیا، اب اس کے بعد پھر یہ کہیں اور نکاح کر لے، تو ایسا ہرگز عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر اس دونوں کے درمیان دوری کو کئی سال ہو گئے،
کہ مثال کے طور پر ہم فرض کر لیتے ہیں 5 سال سے ایک دوسرے سے الگ تھے، نہ بات چیت ہوئی، نہ ایک دوسرے کو دیکھا. اب اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، صحیح. اس انتقال ہونے کی صورت میں اس عورت کو، اب یہ عورت ہو گئی بیوہ، اس کو باقاعدہ عدت گزارنی پڑے گی. عدت کیوں گزارنی پڑے گی؟ کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا اور شوہر نے جب طلاق نہیں دی، کسی قسم کا شرعی اعتبار سے خلا نہیں ہوا، تو یہ نکاح باقی ہے. اور جب نکاح باقی ہے اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو اب وہ عورت بیوہ ہوگی، اس کو عدت بیوہ والی گزارنی ہوگی. یعنی اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ اتنے عرصے دور رہے، ہاں، تو یہ 2 سال 4 سال 5 سال، اس دوری کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں نکاح بھی ختم ہو گیا اور پیریڈ عدت کا بھی گزر گیا. نہیں نہیں نہیں، وہ نکاح برقرار ہے. اور ایسے موقع پہ فریقین اگر آپس میں نہیں مل پا رہے تو ان دونوں کے خاندان والوں کو چاہیے کہ ان دونوں کے گلے شکوے اور ان دونوں کے مابین ہونے والی ناچاکیاں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور کچھ افراد یہاں سے آئیں، کچھ افراد یہاں سے آئیں، اور دونوں مل بیٹھ کر قرآن و سنت اور حدود الہی کے اندر رہتے ہوئے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ان دونوں کو دوبارہ ملنے کے لیے ایفرٹس کریں گے تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ جب سچے دل سے، اچھی نیت سے دونوں طرف سے کچھ افراد مرد اور عورت کی طرف سے آئیں اور مسئلے کو حل کی طرف لے جانے کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرد اور عورت کے درمیان صلح فرما دیتا ہے، ان کے دل ایک دوسرے کی طرف مائل فرما دیتا ہے. تو اس لیے اگر مرد اور عورت ان دونوں میں اگر ناچاکی اور کسی غلط فہمی کی وجہ سے، اکثر غلط فہمیاں ہی ہوتی ہیں، پھر وہ غلط فہمیاں آگے گویا رائی کا دانہ ایک پہاڑ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، تو فریقین کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو سلجھانے میں جلدی کریں اور اس ناراضگی کے دورانیے کو بہت طویل نہ ہونے دیں کہ اس سے ایسا ہوتا ہے جمیل صاحب، یعنی ناراضگی کا یہ دورانیہ ویسے تو رہتے ہیں 5 سال گزار دیے، 6 سال گزار دیے، اچھا انتقال ہو جائے اس دوران، یعنی بیوہ کا انتقال ہوا، بیوی کا ہوا، تو اب یہ آ جائیں گی، یہ یہاں پہنچ آئیں گے کہ ہماری تو بیوی تھی، انتقال ہو گیا. اور اگر وہ وہاں شوہر کا انتقال ہوا تو یہ بیوی وہاں پہنچ جائے گی کہ ہم تو نکاح باقی ہے، چلیں بھی آخری دیدار کر لیں، یہ کر لیں، یا ان کو گنوا دیں کہ میں اس کی بیوہ ہوں اور وراثت میں مجھے خیال رکھنا ہے. تو یا وہ ان کو جا کے گنوائے کہ میں اس کا شوہر ہوں، وراثت میں میرا بھی اس کا. بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں نا، یہ چیزیں بھی سامنے. لیکن کیا فائدہ کہ 8 10 سال آپ ناراضگی اللہ کی حدوں کو کراس کرتے رہے اور ان حدود کو توڑتے رہے جن کے تحفظ کی ہمیں وہ شریعت مطہرہ نے فرمایا ہے. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کام ہیں. اگر کوئی شخص اس طریقے سے دونوں میاں بیوی ایسے رہتے ہیں اور جدا جدا رہتے ہیں، اچھا کرنا کیا چاہیے؟ نہیں افہام و تفہیم ہو رہا، نہ ملنا چاہ رہے ہیں اور نہ ہی اب کسی طرح کوئی اور صورت ہو رہی ہے، تو پھر ایسے موقع پر شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اب دیکھیں، یہ اس انداز سے کہ یہ میاں بیوی بھی ہیں لیکن میاں بیوی والی کوئی سوچ، کوئی انداز ان کے دونوں کے درمیان نہیں پایا جا رہا. اگر آدمی سے عورت کے بارے میں پوچھیں تو وہ اس کی ایک لسٹ اس نے تیار کی ہوئی ہے، عورت سے آدمی کے بارے میں پوچھیں تو اس کے پاس بھی ایک باقاعدہ پوری ایک لسٹ ہے کہ آدمی ایسا تو ویسا تو ایسا. تو اب یہ اگر ان کو لگتا ہے کہ اس نکاح کو برقرار رکھنے میں اگر شرعی حدود پامال ہو رہی ہیں، غیبتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، حق تلفیاں چل رہی ہیں، ظلم و ستم کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو پھر ایسے موقع پر پھر شریعت مطہرہ نے نکاح کے ذریعے سے مرد اور عورت کا رشتہ قائم ہوا. اب یہ رشتے کو صحیح طور پر شرعی حدود کے رعایت کرتے ہوئے نبھا نہیں پا رہے، تو پھر اس کو علیحدگی کی طرف بھی اس صورت میں اختیار کیا جا سکتا ہے، علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے. اب جو شریعت مطہرہ کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے مطابق طلاق کی جو صورت بنتی ہے اس صورت کو اختیار کیا جائے تاکہ شرعی اصول و ضابطے کے مطابق طلاق واقع ہو. پھر طلاق کی صورت میں جو مزید احکام ہوتے ہیں ان احکامات کی بجا آوری ہو. پھر آدمی کے ذمے سے اس عورت کے حقوق ختم ہو جائیں گے، اس عورت کے ذمے سے آدمی کے حقوق ختم ہو جائیں گے، پھر یہ ایک دوسرے سے الگ ہی ہوں گے. تو اب کسی طرح سے کوئی گناہ گار نہیں ہو رہا ہوگا. ایسے موقع پر یا تو دونوں گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں
علیحدگی نکاح برقرار ہے اور علیحدہ علیحدہ رہ رہے ہیں تو بسا اوقات دونوں گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات ایک فرد یہاں پر گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسی لائف نہ گزاریں کہ نکاح کے ذریعے ایمان کا تحفظ ہوتا ہے، نکاح کے ذریعے سے پاک دامنی آدمی کو نصیب ہوتی ہے۔ اب نکاح بھی ہے لیکن نکاح ہونے کے باوجود وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر زندگی نہیں گزاری جا رہی اور آگے ممکن بھی نظر نہیں آ رہا تو بھی شریعت مطہرہ نے اس کا طریقہ کار رکھا ہے، آدمی طلاق دے کر اس معاملے کو چیپٹر کو کلوز کر دے، یا پھر عورت کی طرف سے شرعی خلا شوہر سے طلب کی جائے اور اس کے مطابق اس پروسیس کو اختیار کیا جائے۔ تو بہرحال طلاق یا خلا اگر دیکھا جائے تو فی نفسی کوئی اچھی چیز پھر بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ لٹکانا تو اس سے برا ہے نا کہ مطلب نہ طلاق دے رہا اور لٹکا کے رکھا ہوا ہے۔ ہاں تو یہ بات جو لٹکانے کا معاملہ ابھی آدمی نے لٹکا دیا یا عورت نے آدمی کو لٹکا دیا تو دونوں طرف سے معاملات ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہے۔ اچھا ایسا بھی کے دوران آپ نے گفتگو کے معذرت ایک بات آپ نے کی کہ طلاق ہو یا خلا شوہر سے لے لے تو خلا بھی باقاعدہ شوہر ہی دے گا؟ ایسے خاندان والے پنچایت بٹھائی انہوں نے خلا دے دی کہ فلاں جگہ سے یہ کاغذ ڈگری مل گئی، یہ یا شوہر کے ہی اس میں کردار ہے؟ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے الذی بیدہ عقدۃ النکاح، شوہر کے لیے یہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ شوہر یعنی وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، ٹھیک، تو یعنی اس نے گرہ لگائی ہے تو اب کھولنے کا حق بھی اسے ہی ہے۔ اور احادیث کریمہ بھی ہیں کہ لا طلاق لمن لم یملک، کہ جو طلاق کا اختیار نہیں رکھتا اس کی طرف سے دی گئی طلاق بھی واقع نہیں ہوتی۔ صحیح۔ تو اور بھی احادیث کریمہ اس مضمون کی موجود ہیں جن کا انما الطلاق لمن اخذ بالساق، تو اب اس کے اندر بھی یہی بات پائی جا رہی ہے کہ جو شوہر ہے طلاق کا اختیار اسی کو ہے۔ تو اب اس کے بجائے جیسے حتیٰ کہ یہ مسائل بھی کتابوں میں لکھے ہیں جس کا فی الوقت تو عملاً نہیں ہے کہ اگر آقا اور غلام کا ایک رشتہ ہوتا تھا، آقا نے اپنے غلام کا کسی سے نکاح کروا دیا کسی عورت سے، اب یہ نکاح تو کروا سکتا ہے لیکن اپنے غلام کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا آقا۔ یعنی اس کو اگر آج کے دور میں چلیں وہ آقا اور غلام کا تو تھا معاملہ، حالانکہ غلام کا سب کچھ وہ آقا ہی ہے ایک طرح کا جو اس کا مالک تھا، بالکل، اور اس کی مرضی کے بغیر نہ کہیں یہ تجارت کر سکتا، نہ کہیں جا سکتا، نہ آ سکتا، جو اس کا ہے اسی کا تابع رہے گا اور اس کا کمایا ہوا اسی کی طرف جائے گا، اس کی محنت مزدوری جو کچھ وہ بھی اس کی طرف جائے گی، تو وہاں بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ تو آج کہہ لیں کہ کوئی والد وہ اپنی بہو کو یعنی بیٹے کی بیوی کو ظاہر ہے وہ اس طرح اختیار نہیں رکھتا کہ اس کو وہ طلاق دے دے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ نابالغ بچہ، نابالغ یعنی اگر کہیں نابالغ بیٹے کا نکاح باپ نے کر دیا، ٹھیک ہے، تو اب طلاق دینے کا اختیار باپ کو نہیں ہے۔ اب نابالغ جب تک نابالغ ہے اسے بھی طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے، جب تک وہ بالغ نکاح کافی پکا ہو گیا بلوغت تک، ہاں، تو اب اس کا باپ بھی طلاق نہیں دے سکتا کہ میں نے نکاح کروایا تو میں اس کو ختم کروں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بہت اہم باتیں ہیں، اس کو وجود میں تو لانے کا آپ کو اختیار ہے لیکن اس کو ختم کرنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ناظرین کرام۔ اور اس طرح کے بعد جیسے کہا کہ جیسے سائل ہمارے جو سوال کرنے والے ہیں کہ طلاق دیے بغیر آگے نکاح کرنا جیسے اس کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح شوہر کے علاوہ کہیں سے بھی طلاق واقع ہو جائے اور کہے کہ وہ آگے پھر نکاح کر لے تو پھر وہاں بھی اجازت نہیں ہے، وہاں بھی یہ ہے کہ شوہر ہی اس کو وہ طلاق یا خلا دے۔ باقی شوہر کے لیے ہم بتا چکے ہیں جب رشتہ نبھانا ہی نہیں ہے، ساتھ رکھنا ہی نہیں ہے تو اب مزید اللہ کی حدود کو کراس نہ کریں، مزید حدوں کو نہ توڑیں، بس اب آپ اس رشتے کو موقوف کر دیں، یعنی طلاق کے ذریعے ختم کر دیں۔ اور طلاق کے ذریعے ختم کرنا ہو تو اس میں بھی ایک طلاق یہ اختیار کی جائے، ایک ساتھ 1 2 3 ایک ساتھ تینوں طلاقیں، یہ سلسلہ بالکل غلط ہے، یہ قطعاً اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے تینوں طلاقیں دے دیں تو وہ گناہ گار ہوگا، اور گناہ گار تو ہوگا لیکن واقع تینوں ہو جائیں گے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ تینوں طلاقیں دی ہیں تو چونکہ وہ غلط کام کیا تو غلط کام کیا ہے، گناہ گار بھی ہوا، ایک ساتھ 3 طلاقیں اس نے دی ہیں لیکن وہ واقع ہوں گی، اس میں کوئی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے۔ جی جمیل صاحب، کیا اسی پہ کچھ کہیں جو ایک ساتھ 3 طلاقیں دیتے ہیں اور پھر بعد میں یہ شبہات کہ ایک ساتھ کبھی یہ آ جاتا ہے غصے کی وجہ سے دی ہے، کبھی اس میں شبہ آ جاتا ہے کہ
ابھی تحریری نہیں دی ہے. کبھی اس میں شبہ آ جاتا ہے لوگوں کو، خود ہی اپنے وسوسے کہہ رہے ہیں اس کو یا کچھ ہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ عورت امید کی حالت میں تھی اس وقت ہم نے طلاق دی ہے. اور کئی کہنے والے کہیں گے بیوی نے تو سنا ہی نہیں ہے، اس کمرے میں سامنے نہیں تھی، اس کے سامنے نہیں دی. اچھا ابھی کاغذات ہم نے بھیجے نہیں یا بھیجے تو وہ سامنے والے بعض اوقات آ کہتے ہیں ہم نے ریسیو نہیں کیا، ہم نے کہا لے جاؤ، ہم نے دروازے سے ہی واپسی کر دیے، یا وہ ہم نے بیوی کو نہیں پڑھائے دوسروں نے پڑھ لیے اور اس کو لپیٹ کے رکھ لیا. تو اگر واقعی جو طلاق کے واقع کرنے کے انداز ہیں وہ ہوں اور اس میں یہ عذر بنائے جائیں، کیا عذر ہیں یہ؟ لیکن جو باتیں آپ نے ذکر فرمائی ہیں ان میں سے کوئی بھی بات طلاق واقع ہونے سے روکنے کے لیے عذر نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے. یعنی عورت کا الفاظ طلاق خود سننا یہ کہیں پر بھی طلاق واقع ہونے کے لیے شرط نہیں ہے. اسی طریقے سے عورت کا سامنے ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے. عورت کا نام لینا، نام لے کر طلاق دینا یہ بھی ضروری نہیں ہے. طلاق کو عورت کی طرف منسوب کر دیا، اب چاہے یوں کر کے کہ فلانی کو طلاق اس کا نام لے کر، فلاں کی بیٹی کو طلاق یوں کہہ کر، تیری ماں کو طلاق یوں کر کے، تو اس عورت کو طلاق، یعنی طلاق کی نسبت عورت کی طرف جا رہی ہے. یا باتیں شوہر کی اپنے والدہ سے بات چل رہی ہے بیوی کے بارے میں اور وہ بیوی کے حوالے سے شوہر کو کوس رہی ہے. اب آدمی کہتا ہے اگر ایسے ہی معاملات چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو طلاق، تو یہ اس کا مطلب یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو طلاق واقع ہوتی ہے. طلاق واقع ہو. اچھا جو نارمل جو طلاق نامہ بنا جس میں شادی کی ڈیٹ، مکان، ایڈریس سب کچھ لکھ دیا، تعارف لکھ دیا، ذہن ہمانگی کیوں نہیں ہو رہی سبب بھی لکھ دیا یا نہیں لکھا، مختصر لکھا ہمارا تنازع ختم نہیں ہو رہا ہم رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اب آگے 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں، نیچے سائن کریں نہ کریں. اب یہ لے آیا باقاعدہ گیا، بیوی کا نام بھی یہ بتا رہا ہے، اس کا گھر بتا رہا ہے، ایڈریس بتا رہا ہے، سب کچھ کرا کے آیا، تو اب بھیجا نہیں صرف، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایسی تحریر مرسوم تحریر کہلاتی ہے. یعنی ایک باقاعدہ ایک انداز کے ذریعے سے طلاق نامہ جس طرح بنتا ہے، تو طلاق نامے والے انداز میں جب طلاق کا پیپر آدمی نے خود بنایا یا بنوایا، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو کہا کہ ایسا پیپر بنا کے مجھے دے دو، تو اس انداز سے اگر پیپر آدمی نے خود بنا لیا یا کسی سے بنوایا ہے، اور اس بنوانے سے اور اس طرح طلاق کا پیپر بنانے سے، خود بنانے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. اب اس میں سگنیچر ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں گواہوں کے سائن ہونا ضروری نہیں ہے. تو اب اسی طرح بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے. جو کام کر دیا اب وہ نافذ ہو چکا، اب اس کے حوالے سے اطلاع دے دیں تاکہ عورت کو بھی اطلاع ہو جائے کہ اس انداز کی کارروائی معرض وجود میں آ گئی ہے اور طلاق شوہر کی طرف سے لکھنے میں آ چکی ہے، لکھوا دی ہے اس نے. تو اب عورت کے علم میں لے کر آ جائے تاکہ اب جو طلاق کے بعد کے حکام ہیں ان کے مطابق عورت عدت گزارے گی اور جو حکامات ہوتے ہیں ان کو عمل میں لے کر آئے گی. بہرحال ناظرین کرام کافی گفتگو اس پر ہوئی. اب کئی یہ تو ہم نے جنرل گفتگو کی ہے اور یہی صورتیں عموماً لوگوں کو درپیش آتی ہیں. دارالتحفظ اہل سنت کے فون نمبر اپنے پاس رکھیے اور ان نمبرز پر رابطہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس کی ضروری طور پر یہ نمبر اپنے پاس رکھیں. اگر آپ ٹیلی فون پر ہی رابطہ کرنا چاہیں تو بالکل کیجیے. اور زیادہ بہتر صورت یہی ہے کیونکہ بعض اوقات ابہام الفاظ یا شوہر نے کچھ کہا بیوی کچھ کہتی ہے، شوہر نے سنا کچھ کہہ رہے ہے بیوی کہہ رہی میں نے نہیں سنا، اب وہ شک شبہات پڑ رہے ہیں. تو دارالتحفظ اہل سنت میں رابطہ کیا جائے. اور یوں بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات شوہر دعویٰ کر رہا، شوہر انکار کر رہا ہے، بیوی دعویٰ کر رہی ہے، بیوی کہتی ہے کہ نہیں اس نے طلاقیں دی ہیں، شوہر کہتا ہے میں نے دی نہیں ہے. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ ہم خود ہی معافی کر لیں اور خود ہی کہیں کہ ہم حلف اٹھا لیں، قسم اٹھا لیں اور یوں ختم کر دیں. ایسا نہیں ہے. ایک معاملہ ہوا ہے تو جیسے ایک شوہر کا بیان ہے تو بیوی کا بھی ایک بیان وہ حیثیت رکھتا ہے اس معاملے میں. یہ اس معاملے میں نا جب شوہر ویسے ہی مان رہا ہو اور بیوی نہ بھی مان رہی ہو تو وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن جہاں بیوی کہہ رہی ہے اور شوہر منع کر رہا ہو تو آپ دارالتحفظ اہل سنت میں باقاعدہ آپ کو آنا ہوگا. آپ شہر کراچی میں ہیں تو بالکل شہر کراچی میں کسی بھی دارالتحفظ اہل سنت میں چلے جائیں. اس کے علاوہ آپ پاکستان کے مختلف شہروں میں، حیدرآباد میں، ملتان میں اور لاہور میں، راولپنڈی میں، گجرات میں، گجراوالا، اکاڑا، سرگودا، فیصل آباد، یہ ایسے متعدد شہر ہیں پاکستان کے الحمدللہ جہاں پہ دارالتحفظ اہل سنت کی باقاعدہ شاخیں برانچیں موجود ہیں. یہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں. مزید سوال. میرا یہ سوال ہے کیا حج سے واپسی پر داڑھی منڈوانا یا گناہوں میں دوبارہ مبتلا ہونا حج کے برباد ہونے کی نشانی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
ٹھیک ہے، مزید دوسرا؟ میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص جہاز میں سوتے ہوئے یا غفلت میں میقات سے بغیر احرام کے گزر جائے تو کیا اسے واپس میقات پر جانا ہوگا یا دم دینا کافی ہوگا؟ جزاک اللہ خیر۔ یہ سوال ٹھیک ہے، ابھی جہاز میں جانے کا پوچھ لیں۔ دوسرا جو پوچھا ہے آنے کا بھی انہوں نے کہا، خیر نیت تو یہی ہونی چاہیے، حج مبرور کی نشانی یہی ہے کہ آدمی واپسی پلٹے تو پہلے سے بہتر ہو جائے۔ تو داڑھی شریعت مطالعہ میں ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے، یہ جو حج پہ جا رہا ہو یا نہ جا رہا ہو، یہ یہاں پہ موجود ہو تو داڑھی اس کو ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے۔ یا بھی اگر کوئی شیو کرا رہا ہے، یہ ایک مٹھی سے کم کروا رہا ہے کتروا کر، تو وہ گناہ گار ہو رہا ہے، تو اس کو اس گناہ سے توبہ کرنی ہے۔ جو پیچھے ہوا اس سے بھی توبہ کریں، ذی نصیب ابھی سے ہی نیت کر لیں۔ اور بالخصوص جو حاجی صاحبان جا رہے ہیں تو ان کو اور چاہیے، نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے، پہلے کی حالت جو اگر بری تھی تو اس سے توبہ ہو کر اچھی حالت میں واپسی پلٹنا۔ تو حاجی صاحبان چونکہ وہاں جاتے ہیں، اور کئی ایسے ماشاءاللہ ہوتے ہیں کہ وہ داڑھی رکھ کر ہی واپسی آتے ہیں، لیکن اگر ہمیں سن رہے ہیں تو ہم یہ ان کو کہیں گے اگر آپ کی 10 دن بعد فلیٹ ہے تو آج سے ہی نیت کر لیں، پچھلے کی توبہ کریں اور آج سے ہی کریں۔ اور اگر کچھ ایسے سن رہے ہیں کہ جب حج پہ جائیں گے تب داڑھی رکھیں گے، تو یہ عذر آپ کا قابل قبول نہیں ہے، آج ہی یہ عزم کریں۔ زندگی موت کا کسی کو نہیں پتہ، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت جس کا حکم واجب ہے۔ اچھا، کئی لوگ اس کو جمیل صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یعنی جیسے ہم کئی سنتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو سنت کے طور پر اس کو کہہ کر وہ اس کو ایک نارمل لینے کی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا فرمائیں گے؟ کچھ اس پر بھی آپ ارشاد فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ طریقہ کار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور دین، بطور شرع، اب بطور احکام الہی کے اس کو عمل میں اپنایا ہے، اور امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ اب اگر وہ تعلیم دینے کا انداز ایسا ہو کہ جس میں ترغیب ہو، اور اس انداز سے ترغیب کے اگر وہ کر لیں تو بہتر ہو، اگر نہیں بھی کیا تو لازم نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات تعلیم کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جس میں امر، حکم پایا جا رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں کہ جن سنتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تاکید اس کا آرڈر جاری فرمایا ہے، حکم دیا ہے، تو اس حکم کے مطابق پھر اس کی اب اس سنت کو عمل میں لانے کا حکم اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ایک اصول فقہ کا ضابطہ ہے الامر للوجوب، کہ جو امر یعنی صیغہ ہوتا ہے، حکم جس میں دیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ احادیث کریمہ ہیں جس میں داڑھی کے بڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ داڑھیوں کو معافی دو، مونچھوں کو پست کرو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی کے اس عمل کو، یہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک فرق بھی بیان فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کفار آئے تھے جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے ان سے فرمایا کہ یہ تمہیں کس نے حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ اس انداز کے ہیں تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے تو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤں۔ واہ۔ تو یوں احادیث نبویہ پہ اگر غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی کے حوالے سے جو تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اس تعلیم میں اس کا درجہ محض ایک ترغیب والا نہیں ہے، بلکہ نہ رکھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اظہار ناراضگی فرمایا اور داڑھیوں کو بڑھانے کا حکم دیا۔ اس حوالے سے اگر آپ تفصیلی طور پر احادیث کا ذخیرہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ اس پر ایک تحریری طور پر رسالہ ہمیں عطا فرمایا ہے، جس میں احادیث کریمہ سے یہ بات ثابت ہے کہ داڑھی کے رکھنے کا جو حکم ہے وہ محض ترغیبی نہیں ہے، اس حکم کے اندر سختی ہے، اور اس طرح کے جو احکامات ہوتے ہیں ان کا درجہ وجوب تک پہنچتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونا وہ اس بات کا کو مستلزم نہیں ہے، اس بات کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ سنت ہے تو اس کا مطلب ہوگا وہ مستحب ہے۔ تو فرض، واجب، سنت، تو لفظ سنت اور واجب یہ آپس میں جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہم عید کی نماز سنت،
لیکن یہ عید کی نماز سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، لیکن اس طریقہ کار میں وجوب پایا جاتا ہے، وجوب کا حکم ہے۔ اسی طرح اچھا، اس میں قربانی قربانی سنت ابراہیمی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں ونحر فصلی لربک ونحر، تو قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قربانی کا وجوب ارشاد فرمایا، اس کے لوازمات کو بیان فرمایا، بلکہ جو قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کریں، فرمایا ہرگز ہمارے عیدگاہ کی طرف نہ آئے، عیدگاہ کی طرف نہ آئے، اس کے قریب بھی نہ آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کئی اور چیزیں ایسی ہیں، زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن کتب کے اندر کئی جگہ پہ اسے واجب کہہ دیا جاتا ہے۔ جی تو اب یہ نہیں کہ واجب کہنے سے وہ فرض کے درجے پہ، تو بعض چیزیں سنت ہیں واجب، اسے سنت قرار دیا گیا، یعنی یا سنت کے طور پہ وہ معروف ہوئیں، لیکن واجب والا حکم ختم نہیں ہوا، واجب والا حکم ختم نہیں ہے۔ تو یہ تو حاجی صاحبان ہو یا غیر حاجی صاحبان ہو، اور عین ممکن ہے آپ نیت کریں اچھی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج بھی کرا دیں، اس نیت سے ہی رکھ لیں کہ حج کے اسباب ہو جائیں، تو کیا بعید ہے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اسباب ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسرا سوال ہے، ٹائم بھی ہمارے پاس بالکل آخری 1-2 منٹ چل رہے ہیں، اور سوال ہے کہ جہاز میں گئے تھے، حرام کر گئے، میقات ہی گزر گئی، اب کیا کریں، دم ہی دیں یا میقات پہ جائیں؟ ایسی صورت میں جب میقات کراس ہو چکی تو فائنلی یہ ہے کہ یہ آدمی جدہ ایئرپورٹ پہ اب اتر چکا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو آپشن ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے تو یہ ریٹرن تو یو ٹرن تو یہ جہاز کو لے نہیں سکتا نا، تو اب اس کو جہاز جدہ لے کر آ جائے گا۔ اب جب جدہ لے کر آیا تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ یہ میقات میں حج کے ارادے سے نکلا ہے جی، اور بغیر احرام کے میقات کراس کر چکا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو یہ والی جو صورت ہے یہ ایک جرم ہوا، اس سے اس کے اوپر لازم ہوا کہ اس کے اوپر دم بھی لازم ہوا، یعنی اس گناہ کا جرم یہ ہے کہ ایک قربانی، ایک دم بھی لازم ہوا، اور اب گناہ گار بھی ہوا۔ اب شریعت مطہرہ نے ایک رعایت یہ بھی رکھی ہے کہ اگر یہ آدمی اگر کسی بھی میقات کو چلا جائے، یعنی اب یہ اندر احرام نہ باندھے کہ اب یہ چلیں مسجد عائشہ جا رہا ہوں اور مسجد عائشہ سے میں عمرے کا یا حج کا احرام باندھ لوں گا، یہ وہاں احرام نہ باندھے، اب یہ جائے میقات، ٹھیک ہے، اب قریب ترین میقات جو بھی بنتی ہے، مثال کے طور پہ طائف چلے جائے، صحیح، یعنی اس کو اسی میقات پہ آنا ضروری نہیں ہے کہ جس سے وہ گیا تھا، وہ تو جہاز تو پتہ نہیں کہاں سے لے یہ گئے، ضروری نہیں، وہاں وہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے مدینہ شریف سے بالفرض اب یار علی، یہ میقات کی جو جگہ ہے، وہاں سے نہیں باندھا اور آگے مکہ آ گیا، مکہ آ تو گیا، اب یہ دوبارہ مدینہ جائے گا تو یہ تو تقریباً اچھے خاصے 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہو ہاں جائے گا۔ صحیح، یہ طائف چلے جائے، صحیح، طائف کی زیارتیں بھی ہو جائیں گی، اور اس کے بعد وہاں سے جو میقات بنتی ہے قرن منازل، ٹھیک، تو یہ وہاں سے اس میقات سے عمرے کا احرام باندھ کر آئے گا۔ تو عمومی طور پہ جو ہمارے حجاج کرام ہوتے ہیں یہ حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں۔ حج تمتع میں کیا ہوتا ہے، پہلے وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں گے، پھر جب ایام حج قریب آ جاتے ہیں تو پھر حج کا احرام باندھتے ہیں۔ تو اس انداز سے اگر یہ کسی میقات کو چلے گئے، چلے جانے کے بعد وہاں سے انہوں نے عمرے کا احرام باندھ کر آئے ہیں، تو وہ جو بغیر احرام کے میقات کراس کرنے کا جرم ہوا تھا، اس جرم پر جو جرمانہ دم کی صورت میں لازم ہوا تھا وہ پھر معاف ہو جائے گا، معاف ہو جائے، لیکن وہ جو غفلت ہوئی، سوتے ہوئے میقات کراس کر گئے، تو اب اس کے اندر اتنا تو ٹائم آدمی کو ملتا تھا کہ وہ احرام کی نیت کر سکتا تھا، تو اگر وہ غفلت پائی گئی تو پھر آدمی اس پہ گناہ گار بھی ہوگا۔ اور عموماً ایسی غفلت ہی ہوتی ہے کہ جب پتہ ہے کہ نیت نہیں کی، آپ پہلے سے ہی آپ جہاز میں جا رہے ہیں اور آپ آلریڈی یہاں سے 12-14 گھنٹے پہلے تھکے ہوئے ہیں، بلکہ میں نے احتیاطاً 12-14 گھنٹے کے، ہمیں 24 گھنٹے جمیل صاحب یہیں بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، یعنی گھر میں تیاری، کئیوں کے یہاں مہمان اتنے آ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہیں، پھر 5-6 گھنٹے ایئرپورٹ کی نظر ہو گئے، اور پھر اگر کچھ اور فلائٹ میں کچھ آگے پیچھے ٹائمنگ ہے تو وہاں ٹائم اور لگ گیا، تو اب تو بالکل جہاز میں 2 چیزوں کا انتظار ہے، کھانا ملے اور دوسرا یہ کہ سو جائیں، تھوڑی دیر آنکھ لگے۔ اب آنکھ لگی تو ہر جگہ تو نہیں ہوتا، تو کوشش یہی کریں پھر ایسی صورتحال میں جہاز تک یہ سلسلہ رکھیں ہی نہیں، ایئرپورٹ پہ یا اپنے گھر سے زیادہ احتیاط اگر کریں تو چلیں ایئرپورٹ پہ آپ نے احرام وغیرہ پہن لیا، اپنا کپڑے اور دیگر سلے ہوئی چیزیں سب اتار دیں، اب آپ نے نفل بھی ادا کرنی ہے احرام، اب جب جہاز میں بیٹھ گئے، اب جہاز بالکل ہو گیا، پرواز اڑ گئی ہے، تو اب اس صورت میں تو آپ نیت کر لیں فوراً، آپ کس چیز کا انتظار آپ کو کرنا ہے،
اور اب آپ نے پابندیاں ہی آئیں گی نا تو 1 گھنٹہ پہلے آ جائیں گی، 2 گھنٹے پہلے آ جائیں گی، بعد میں بھی تو برداشت کرنی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تو اب 1-2 گھنٹے پہلے اب نیت کر لیں باقاعدہ اور تلبیہ بھی کہہ لیں، لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ یا اس کے قائم مقام کوئی ذکر یہ کرنا بہتر ہے، اور 3 مرتبہ اس کو، یہ نہیں کہ فقط نیت ہو گئی تلبیہ نہیں کہا تو وہ نیت ہو ہی نہیں آپ کی، تو نیت، اور نیت میں حج ہے عمرہ ہے جو بھی ہے وہ نیت کر کے، اور عموماً عمرے کی ہوتی ہے جب یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ نیت کر کے تلبیہ کہہ لیں، اب آپ بالکل احرام کی حالت میں آ گئے، آپ کھانا کھائیں، اس کے بعد سونا ہے، پھر جو بھی ہے آپ آرام کر جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہوگا، نہ کسی طرح کے کوئی دم وغیرہ کے معاملات ہوں گے، تو احتیاطی تقاضا یہی ہے، اور اگر جہاز میں ہی کسی کو بدلیں تو پھر جلد سے جلد یہ ہے، ٹھیک ہے آپ کھانا پینا تو عموماً پہلے گھنٹے میں ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ احرام وغیرہ پہن کے پھر بیٹھ جائیں اور احرام کی چادریں اوڑھ لیں اور آپ نیت کریں۔ جمیل صاحب آسان طریقہ ہے نا؟ دیکھو دیکھیں اس میں بعض لوگ اب یا تو ہم زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں کہ بالکل میقات کے قریب جا کر میں نیت کروں گا، تو دیکھیں ایسے موقع پر یہی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ کھانا بھی ہو چکا ہے، ریفریشمنٹ بھی ہو چکی ہے، اب اس کے بعد کبھی بھی نیند آ سکتی ہے، جی، تو کھانے کے بعد ہی فوراً احرام کی عمرے کی نیت کر لی جائے، کر لیجیے، نہیں یہی طریقہ آسن ہے۔ اللہ تعالیٰ جو جا رہے ہیں ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ سب کے قدم قدم پر انہیں ثواب بھی دے، مبرور حج کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ شب جمعہ کا درود۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں جو کوئی یہ درود شریف ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات کم از کم ایک بار پابندی سے پڑھا کرے گا، موت کے وقت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے۔ الصلاۃ والسلام علی